وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ ہماری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھے، آمین۔ ہم آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے سفر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کو مسلمانوں کی ہجرت حبشہ کے بارے میں بتائیں گے۔ جب قریش کو کوئی راستہ نہ ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشن سے روکنے کے لیے، تو پھر قریش نے عتبہ بن ربیعہ سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے مل کر ان کا دعویٰ کا کام روکنے کے لیے ان کو کچھ پیشکش کریں۔ عتبہ بن ربیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہا، میری بات سنو، میں چند باتیں پیش کر رہا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے تم کوئی بات قبول کر لو۔ تو عتبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ مالدار ہو جاؤ تو تمہیں اتنا مال دے دیں گے کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے، اور اگر تم چاہتے ہو اعزاز اور مرتبہ حاصل کرو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے کوئی جن بھوت ہے تو ہم اس کا علاج کے لیے اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں تاکہ تم شفایاب ہو جاؤ، اور اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو تم قریش کی کسی بھی عورت سے شادی کر لو۔ جب عتبہ نے یہ سب کہہ دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سورہ فصلت کی آیات کی تلاوت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون، بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه۔ حامیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے نہیں۔ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھتے جا رہے تھے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیک چپ چاپ سنتا جا رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، پھر فرمایا، ابو الولید، تمہیں جو سننا تھا سن چکے، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ قرآن کی ان آیات کے خوبصورت الفاظ نے عتبہ کو بھی حیران اور پریشان کر دیا۔ عتبہ اپنے ساتھیوں قریش کے لوگوں کے پاس واپس گیا اور ان سے کہا کہ اس نے کبھی ایسے الفاظ نہیں سنے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کے جواب میں اس سے کہے۔ یہ الفاظ نہ تو شاعری تھی، نہ جادو، نہ ہی کوئی بنائی ہوئی کہانی۔ عتبہ نے کہا، میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ واللہ میں نے ایسا کلام کہیں نہیں سنا۔ میں چپ تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا کہوں۔ اس شخص کو چھوڑ دو، مجھے ڈر ہے کہ کوئی واقعہ ہو کر رہے گا اور ہم پر سزا نازل ہو جائے گی۔ لوگوں نے کہا، ابو الولید، اللہ کی قسم تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا۔ عتبہ نے کہا، اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، اب تمہیں جو ٹھیک معلوم ہو کرو۔ اسلام مکہ میں تیزی سے پھیل رہا تھا۔
مگر ساتھ ہی ساتھ مکہ کے سرداروں کی نفرت بھی بڑھ رہی تھی۔ قریش کے لوگوں کا دباؤ اور ظلم و ستم بڑھ گیا تھا، بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ مکہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے جان اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک پرامن جگہ جو حبشہ ہے وہاں ہجرت کر جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حبشہ میں ایک عیسائی بادشاہ ہے جس کا نام نجاشی ہے۔ نجاشی ایک عادل بادشاہ تھا، نہ وہ ظلم کرتا تھا اور نہ ہی اس کی بادشاہت میں کوئی ظلم کرتا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے مکہ سے نکلنے اور حبشہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا گروہ جس نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اس میں حضرت عثمان بن عفان ان کے امیر تھے، اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی تھیں، جو کہ حضرت عثمان بن عفان کی اہلیہ تھیں۔ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکل کر حبشہ کی جانب روانہ ہوئے۔ خوش قسمتی سے وہاں 2 تجارتی کشتیاں موجود تھیں جو ان کو لے کر سمندر پار حبشہ چلی گئیں۔ جب قریش کو مسلمانوں کے جانے کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے کچھ لوگ گھوڑوں پر پیچھے بھیجے، لیکن جب تک وہ ساحل پر پہنچے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جا چکے تھے۔ جلد ہی مسلمانوں کا یہ گروہ حبشہ پہنچ گیا۔ کچھ عرصے بعد مسلمانوں کا اس سے بھی بڑا گروہ حبشہ جانے کے لیے مکہ سے روانہ ہوا۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد نے حبشہ ہجرت کر لی ہے تو انہوں نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو حبشہ کے بادشاہ کے لیے بہترین تحفوں کے ساتھ حبشہ روانہ کیا تاکہ وہ ان سے کوئی فائدہ لیں۔ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ حبشہ پہنچ کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے حضور حاضر ہوئے، تحفے پیش کیے اور عرض کیا، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں، انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے۔ عمرو بن عاص عبداللہ بن ربیعہ نے بادشاہ سے کہا کہ وہ ان مسلمانوں کو اپنے ملک حبشہ سے نکال دیں اور ان کے ساتھ مکہ واپس بھیج دیں۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے حکم دیا کہ مسلمانوں کو بلایا جائے۔ جعفر بن ابی طالب نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے محل میں مسلمانوں کی نمائندگی کی۔ نجاشی نے ان سے پوچھا کہ ایسا کون سا دین ہے جس نے تم لوگ داخل ہو گئے ہو؟ مسلمان کے ترجمان جعفر بن ابی طالب نے کہا، اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت اور گناہوں کے کام کرتے تھے، ہم بتوں کو پوجتے تھے اور مردار کھاتے تھے، ہم ہر طرح کے برے کام کرتے تھے، رشتہ داروں سے تعلق توڑتے تھے اور ہم سایوں سے برا سلوک کرتے تھے۔ ہم میں سے جو طاقتور تھے وہ کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، ہمارے اندر یہ سب برائیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری برائیاں ختم کرنے کے لیے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی سچائی، امانت داری اور پاک دامنی پہلے سے مکہ والوں کو معلوم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری سے باز رہنے کا حکم دیا، اور جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورت پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے کام گنائے، پھر کہا، ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے
اور اس کے لائے ہوئے دین میں اس کی پیروی کی۔ بس ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جن باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بتایا انہیں حرام مانا، اور جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم پر ظلم کرنے لگی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں ہمارے دین سے پھرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر بہت قہر و ظلم کیا، زمین تنگ کر دی اور ہمارے درمیان اور ہمارے دین کے درمیان روک بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ، آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی نے کہا، کیا تم اپنے پیغمبر کی سچائی میں کوئی ثبوت دے سکتے ہو؟ جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے 5 سال میں کون سی آیات نازل ہوئیں۔ سورہ مریم دوسری ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اس صورت میں مختلف پیغمبروں کا ذکر ہے، کس طرح مسلمانوں کو کن چیزوں میں ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، کس طرح تنگ حالات ہیں جس میں پیغمبر جو عمر کے آخری حصے میں جا کر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں، دعا کر رہے ہیں۔ یہ ساری آیات جو ہیں مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتی ہوں گی، ان کی تربیت میں کس طرح فائدے مند ہوں گی۔ اور یہ ہے قرآن، ہم لوگوں کو قرآن پڑھ کر نہیں سناتے، ہم خود بھی بحیثیت مسلمان خود قرآن سے دور ہو گئے۔ اس سے قرآن کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے اور قرآن کی تاثیر کا بھی، اور قرآن کے ذریعے لوگوں کو تعلیم دینے کا بھی۔ مشرکین کے سمجھ نہیں آتا کہ وہ ایسا کیا کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام پھیلانے سے روک سکیں۔ کبھی دنیا کی پرکشش چیزوں کی پیشکش کرتے، کبھی کچھ لو کبھی کچھ دو کے اصول پہ سودے بازی کرتے، مگر ان میں سے کوئی بات بن نہ سکی اور کسی طرح مراد پوری نہ ہو سکی، بلکہ ان ساری کوششوں کا نتیجہ ناکامی اور نامرادی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ اس کے بعد نجاشی نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ پھر نجاشی نے مسلمانوں سے کہا، جاؤ تم میرے ملک میں امن و امان سے رہو، اور ساتھ ہی عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو ان کے تحفوں کے ساتھ انہیں واپس بھیج دیا۔ مسلمانوں کا گروہ حبشہ میں کئی سال امن سے رہا، پھر مسلمان وہاں سے مدینہ چلے گئے۔
انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ یہ جانیں گے کہ مکہ میں اسلام کیسے پھیلا، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔